اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، سو طلاق دو ان کو ان کی عدت کے وقت، واحصوا العدہ، اور شمار کرو عدت کو، واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ آئیں وہ واضح بے حیائی کے ساتھ، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اور جو کوئی تجاوز کرے اللہ کی حدود سے پس یقیناً اس نے ظلم کیا اپنی جان پر. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الطلاق آیت نمبر 1 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورۃ التغابن مکمل ہوئی، آپ حضرات نے سنا. اس سے قبل کفار کے ساتھ تعلقات کی ممانعت تھی سورۃ الممتحنہ میں، پھر سورۃ صف میں، اور اسی طرح بعد کی صورتوں میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ تھا، پھر منافقین کا تذکرہ، اور اس کے بعد آج کے سبق میں یعنی سورۃ الطلاق میں اپنے معاشرے کے اصلاح کے کچھ قوانین بیان ہوئی ہیں. کیونکہ بات اصل میں یہی ہے کہ جہاد تبھی ہو سکتا ہے جب بندے کے اندرونی معاملات بھی درست ہوں، اور ایک انسان آپس میں الجھا ہوا ہو
تو وہ جہاد کہاں کر سکتا ہے؟ اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے معاشرے کی اصلاح کے، اپنے گھریلو زندگی کی اصلاح کے کچھ قوانین بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ جہاد کا مقصد بھی امن ہے، فتنوں کو روکنا، فساد کو روکنا، اور پھر تاکہ معاشرہ ایک پرامن طور پر اپنی زندگی گزار سکے۔ اب گھریلو زندگی کی جو آبادی ہے اس کا بنیادی رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور اس کائنات کے اندر سب سے پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کا نظام آگے چلایا اور دنیا کے اندر رشتے وجود میں آئے۔ تو بنیادی رشتہ یہ میاں بیوی کا ہے، اور میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ ہی اس کے بعد باقی سارے رشتے بنتے ہیں۔ پہلے میاں بیوی ہوتے ہیں، پھر جناب ماں باپ بنتے ہیں، پھر اس کے بعد بہن بھائیوں کا رشتہ وجود میں آتا ہے، اور دیگر سارے رشتے آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ الروم میں اللہ رب العزت نے اس رشتے کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اور دیگر نشانیوں کو بیان فرمایا، جیسا کہ وہاں پہ ایک انسانیت کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے کی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آسمان و زمین کا وجود جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ان کو تخلیق کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ وہ صفات ہیں اور وہ کمالات ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انہی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی آیات میں سے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں کو بیان فرما رہے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے رشتے کا ذکر کیوں نہیں کیا، بہن بھائیوں کے رشتے کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی والے رشتے کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بچہ آنکھ کھولتا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے، گھونٹ سنبھالتا ہے تو باپ کو دیکھتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تو محبت کرنا اس کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس جیسا تو بد نصیب اور بدبخت کوئی نہیں ہے جو ماں باپ کی بے ادبی کرے، کہ جناب پہلے دن سے جن کے ساتھ رہ رہا ہے اور جن کا اس کا وجود ہی ان کی مرہون منت ہے۔ لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ نکاح سے پہلے 20 سال گزرے، 50 بعض دفعہ 30 سال، 50 سال، 25 سال جتنے بھی گزرے، یہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، اور 25-30 سال تک ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نکاح والا رشتہ قائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس قائم ہونے کے بعد دونوں طرف سے محبت کے یوں دریا چلتے ہیں کہ عورت اپنا وہ گھر جس کے اندر اس نے 30 سال گزارے ہیں اس کو اپنا گھر کہنا چھوڑ دیتی ہے، کہتی ہے وہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، میرا تو یہ والا گھر ہے، یہ میرا یہ والا گھر ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جس گھر کے اندر 30 سال گزارے، جہاں اس کی ماں ہے، جہاں اس کا باپ ہے، جہاں اس کے بھائی ہیں، جہاں اس کی بہنیں ہیں، جہاں پہ جناب اس کی زمین کے اندر حصہ ہے، یہ ساری باتیں چھوڑ کر کہنا کہ وہ میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر یہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور شوہر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کی توہین کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اور اس کو اپنی عزت کا ایک معیار اس نے قرار دے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 30 سال تک کے لیے جو آپس میں غیر محرم اور اجنبی تھے، 30 سال بعد 25 سال بعد جب اس نکاح والے رشتے سے آپس کے اندر اتنے تعلقات پیدا ہو گئے، یہ میری قدرت کی نشانی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ اچھا، اب جب یہ اتنا رشتہ اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو آباد رکھنے کے لیے اور اس کو کامیاب رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
قانون بھی بڑے بتائے ہیں اور طریقے بھی بڑے بتائے ہیں کہ یہ نہیں حت الوسع حت الامکان یہ گھر آباد رہے اور یہ گھر اجڑے نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تب کو بھی صحیح نہ سمجھ حق بہو بے شک بہو ایک نظر کرم دی تک بہو تو فرمایا کہ اس گھر کو آباد رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے پھر آگے قوانین بھی بہت سارے ارشاد فرمائے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک پورا ایک نظام ہے. قرآن کریم کی دیگر آیات کو ہم سامنے رکھیں نا، کیونکہ یہ سورۃ الطلاق ہے اور اس کا نام سورۃ النساء قصرا چھوٹی سورۃ النساء بھی ہے. سورۃ النساء کے اندر بڑے مسائل تھے، اس کے بعد سورۃ الطلاق کے اندر بھی مسائل ہیں. اللہ رب العزت نے گھر کو آباد رکھنے کے لیے حت الوسع بہت بڑے قانون بیان کیے. مثال کے طور پہ اب میاں بیوی کا جب اختلاف ہوتا ہے یا غلطی ہوتی ہے شوہر کی یا ہوتی ہے بیوی کی، بنیادی طور پہ انہیں کی غلطی ہوتی ہے. اب اگر بیوی کی غلطی ہے، قرآن نے ایک پورا نظام بنایا ہے اس کی اصلاح کرنے کے لیے. اب 5ویں پارے میں ارشاد باری تعالی ہے، چونکہ سب نے ڈیوٹیوں میں جانا، میں آیت ویسے پڑھتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے. فَعِزُوهُنَّ اللہ فرماتے ہیں اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے اور وہ حقوق ادا نہیں کر رہی یا اس بد زبان ہے یا بد اخلاق ہے یا کوئی ایسا اور معاملہ ہے تو فَعِزُوهُنَّ اس کو سمجھاؤ. اس کو کیا کرو؟ سمجھاؤ. پہلے دن جوش میں نہ آ جاؤ، بڑے طریقے سے اس کو سمجھاتے رہو کہ یہ کام نہ کرو، دیکھو اس طرح ہم نے اکٹھا رہنا ہے اور یہ نظام نہیں چلے گا. یہ سمجھاؤ اس کو. اب سمجھا کے تھک گئے ہیں، وہ سمجھانے پہ نہیں آ رہی، نہیں سمجھ رہی، پھر دوسرا قدم اٹھاؤ. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ تم تھوڑی دیر کے لیے کچھ دنوں کے لیے رس جاؤ. اس سے رس جانا سمجھتے ہو، ناراض ہو جاؤ، اس سے ناراض ہو جاؤ. ہمیشہ بیوی ناراض نہ ہو، کبھی شوہر بھی ناراض ہو جایا کرے. کوئی اپنی حیثیت بناؤ اس طرح کر کے، سمجھے؟ سو نہ جایا کرو. علیحدہ سو مشیتی آ کے نہیں مسجد جا کے علیحدہ سو. اب گل ساری پتہ. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اور خوابگاہوں بستر الگ کر دو، یعنی علیحدہ سو. تو فرمایا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے. اب جب تھوڑا تم سائڈ مارو گے نا تو اگر کوئی سمجھدار ہے یا اس کے اندر کچھ انسانیت ہے تو وہ اس سے باز آ جائے گی اور کہے گی بس بہت ہو گئی ہے، اب ہم گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے. اب آپ دیکھ لیجیے، مسجد کا ماحول ہو، گھر کا ماحول ہو، دوستانہ ماحول ہو، جو خوشگوار موڈ ہوتا ہے اس کے اپنے مزے ہیں. اور اگر کہیں سے کوئی گڑبڑ ہو جائے تو سارا ماحول ہی پھیکا ہو جاتا ہے، بات ہی بدمزہ ہو جاتی ہے اور جناب وہ محفل ہی کسی کام کی نہیں رہتی. تو فرمایا کہ خوشگوار موڈ میں ہونا چاہیے، گھر کو ہنستا بستا ہونا چاہیے، خوش و خرم ہونا چاہیے. اگر ایسا ماحول بنے گا تو عورت بھی سوچے گی یہ کیا مصیبت ہے کہ جناب پہلے ہم خوش و خرم رہ رہے تھے، میاں صاحب آتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، ہنسی مذاق ہوتا تھا. اب وہ آتا ہے ناراض ہو کے دوسرے کمرے میں سو گیا اور میں ادھر بیٹھی ہوں، نہ مجھ سے آج پوچھتا ہے نہ میں اس سے پوچھ پاتی ہوں. تو یہ طریقہ اللہ نے بتایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کچھ دن ذرا یہ طریقہ اختیار کرو، وہ سیدھی ہو جائے گی. اچھا اب وہ جناب کہتی ہے شکر ہے جان چھوٹی ہے، اس کمرے میں گیا تو 100 بار جائے. وہ جناب اس پر بھی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوئی. پھر تیسرا طریقہ فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ پھر اس کو 2-4 لگاؤ تھوڑی سی. سمجھ آئی؟ اس پر بہت لوگ چیختے ہیں او جی بڑا سخت قانون ہے. اللہ کے ترتیب نہیں سمجھتے، ترتیب نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ تھوڑا سا نمک تیز ہو جائے آٹے میں تو اس کو مار مار گھڑیاں توڑ دو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا نا. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی شرارت حد سے بڑھ رہی ہے. آپ نے سمجھایا بھی بہت زیادہ ہے، آپ کچھ دن خوابگاہوں میں الگ بھی ہوئی ہیں، اس سب کے باوجود پھر بھی وہ نہیں مان رہی تو تھوڑا بہت، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہ نشان پڑے اور نہ ہڈی توڑو. سمجھ آئی؟ مقصد ہلکی مار مارو، صرف مقصد تنبیہ ہوتا ہے، مقصد مارنا نہیں ہوتا. یہ 3 طریقے بتائے. اب دوسری صورت، اگر جناب غلطی کس کی ہے؟ شوہر کی ہے. بعض دفعہ ضروری تو نہیں ہے نا ہر دفعہ عورت کی غلطی ہو، بعض دفعہ شوہر بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ مان اور اللہ فیس، وہ اس کی غلطی ہے جناب. وہ خیال کوئی نہیں کرتا، خرچہ کوئی نہیں دیتا، وہ جناب اپنا لگا ہوا ہے
نشے میں اور اپنے کسی ایسے دھندے میں اللہ معاف فرمائے وہ یوں لگا ہے گھر کی طرف اس کی توجہ کو نہیں، غلطی کس کی ہے؟ شوہر کی ہے۔ قرآن نے اس کا طریقہ بھی بتایا، فرمایا اگر غلطی شوہر کی ہے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا ان خافت من بالها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر۔ فرمایا کہ عورت دیکھے اگر کسی طریقے پر نظام چل سکتا ہے، کسی طریقے پر نظام چل سکتا ہے، اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، کچھ حقوق منوا لے اس سے، بھائی تو یہ کام نہیں کر سکتا، چلو ایسے ہے، تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو اتنا خرچہ نہیں دے، چلو اتنا کر لے، ہمارا نکاح میں اتنا طے ہوا تھا، تو اتنا نہیں کر سکتا تھا، کچھ کم کر لے، کچھ میں کر لیتی ہوں، مل جو، یعنی طلاق نہ لے، کوشش یہ کرے کہ نظام چلتا رہے اور اس میں علیحدگی نہ ہو۔ دیکھو اب وہ عورت وہاں رہے گی تو اس کے بچوں کا وہ باپ تو ہے، کچھ تو خیال کرے گا، ورنہ بچے رولیں گے، وہ عورت رولے گی، طلاق کا نام اس پر پڑے گا اور اس کے لیے بھی 100 مسائل ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، عورت اگر وہ خوف کرتی ہے شوہر کے بے رخی کا اور اس کے جناب ایسے مزاج کا، تو فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپس میں طے کر لیں، معاملات طے کر لیں کسی طریقے پر، جیسے مناسب سمجھیں وہ صلح کر لیں، بس صلح خیر، صلح ہی اچھی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی شوہر صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے، عورت بیچاری یہاں تک کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ پھر بھی کوئی سدھرنے والا نہیں ہے، وہ پھر بھی کوئی گھر کا خیال کرنے والا نہیں ہے، یا کوئی ان کا مزاج ایسا نہیں مل پا رہا کہ جناب وہ نہیں رہنا چاہتی، اس کو نہیں رکھنا چاہتا، اب پھر کیا ہے؟ اب وہ خلا ہے۔ خلا کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، فرمایا وَإِن تَخَافَا، فرمایا اگر وہ یہ خوف کریں کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اب اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت اپنے حقوق سے دستبردار ہو، یعنی کہ ایک حق مار میں واپس کر رہی ہوں، تم مجھے طلاق دے دو، فارغ کر دو، سمجھ آئی؟ یعنی پھر اس کے بعد بھی اگر نہیں ہے پھر جا کے وہ کیا ہے؟ علیحدگی اختیار کریں، لیکن اس سے پہلے یہ پورا پروسیس ہے۔ بلکہ خلا سے پہلے ایک بات رہ گئی، خلا سے پہلے ایک اور بات بھی ہے، اگر یہاں تک نوبت آ گئی ہے، عورت بھی کوشش کر رہی ہے اور دوسری صورت میں مرد کوشش کر رہا ہے، پھر بھی بات نہیں بن رہی، پھر ایک چوتھی بات یہ ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ، فرمایا کہ اگر پھر بھی بات نہیں بن رہی تو دو بندے چنو، ایک شوہر کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے، سمجھ آئی؟ دو بندے چنو، ایک شوہر کے خاندان سے ہو اور ایک عورت کے خاندان سے ہو، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر پھر بھی ان فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، آگے قاری صاحب بتاؤ نا جی، چلے رسول رمضان میں بتانا ہوتا ہے نا، فَإِذُوهُنَّ وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اس سے آگے نہیں جی باب اللہ سے اگلی ہے، اللہ کے بندے بیچ میں ایک ایسا ہو جائے دونوں کا اسے یہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ نکل گئی 5 سوال۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر پھر بھی تم اختلاف کرو، ڈرو کہ جناب اتنے مسئلے کرنے کے باوجود بھی معاملہ نہیں بن رہا، تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بندہ جو فیصلہ کرنے والا ہو، من آلہا، اس کے خاندان سے، ایک من آلہی یعنی شوہر کے خاندان سے اور ایک من آلہا عورت کے خاندان سے، دو بندے ہوں۔ اچھا اب وہ دو بندے ہوں اور ہوں بھی حکم، یعنی ایسے ہوں جن کی بات کوئی سننے والا ہو، بیچارہ میری طرح کا بندہ نہ ہو جس کی بات ہی کوئی نہ سنتا ہو، سمجھ آئی؟ کئی بندے کہتے ہیں تسی فیصلہ کرو، میں فیصلہ کرنا کیڑا مرنا ہے تم، اس واسطے بہتر ہے آپس میں فیصلہ کرو۔ بندہ فیصلہ کرنے والا ہو، جس کی بات کو کوئی سمجھنے والا ہو، سننے والا ہو۔ اچھا اور ایک بندہ ہو، ایک عورت کے خاندان سے اور ایک مرد کے خاندان سے، پورا ٹبر اکٹھا نہ کر لیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورے ٹبر کی بات نہیں کی، پورے ٹبر جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ صلح ہوتی ہی کوئی نہیں۔ ایک جناب کوئی اور بات نکال لے گا، اور جناب خاص کر عورتیں جب اکٹھی ہو جائیں گی اور یہ اس کی ساس ہے اور یہ اس کی ساس ہے، وہ مسئلہ تو رہے گا ادھر ہی، ہاں میں رشتہ تیرے گھر رشتہ منگوائیں گے، تو چاہ پلائی ایسا تو چاہ بھی نہیں پوچھی،
وہ پھر تھوڑے گھر تو کہنا فلاں نہیں کیتا ہے، وہ معاملہ رہے گا ادھر ہی، نئے کٹے کھل جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے خاندان کو جمع کرنے کا نہیں کہا کہ جرگے میں جناب پورا جناب ایک تماشا لگ جائے، ہر ایک اپنی مار رہا ہو، کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا، ہر ایک اپنی رائے دے گا، بات جناب وہ بنتی اور بگڑ جائے گی، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے دو بندے ہوں اصلاح کرنے والے ہوں، ایسے جن کی بات مانی جا رہی، وہ آئیں، اب دیکھیں یار غلطی کس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں طریقے بتا دی نا، شوہر کی غلطی ہو تو یہ کرو، بیوی کی غلطی ہو تو یہ کرو، وہ آئیں تھوڑا معاملات کو سنیں دیکھیں اور اس کے بعد دونوں کو سمجھائیں اور ایک فیصلہ کریں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دو بندے بھی اور میاں بیوی بھی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، شر نہیں ہے دل میں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جھگڑے ختم ہو جائے گا اور صلح ہو جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہوتی کیوں نہیں ہے؟ وہ یہی اس کے پیچھے یہ مسائل ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اب یہ ساری ایک پروسیس ہے، یہ سارا ایک نظام ہے، اور ان تمام باتوں سے گزر جانے کے باوجود پھر بھی اگر نظام نہیں چل رہا تو اب طلاق ہے۔ اب کیا ہے؟ اب طلاق ہے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی اب طلاق نہ دے تو نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی بات بھی فرماتے ہیں، فرمائے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اس کے باوجود بھی اگر نہیں نظام بن رہا فرمایا پھر الگ ہو جائیں، اللہ ہر ایک کی ضرورتیں خود پوری فرمائے گا۔ فرمایا کہ کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی بالکل سارا کچھ ہے لیکن اب بھی طلاق نہیں دینی، کیونکہ جناب پھر ہو جائے صبح شام میاں بھی آپس میں لڑیں گے تو پھر بچے خوش ہوں گے، پھر بھی تو بچوں کی زندگی برباد ہی ہوگی نا۔ جب ماں امی ابو کو دیکھیں گے صبح شام آپس میں ہاتھا پائی ہو رہی ہے تو کیا ہوگا؟ اس لیے بھر کے فرماتے ہیں کہ یہ سارا ایک نظام ہے۔ اس کے بعد طلاق، اچھا اس کے بعد جب طلاق کی باری آئی ہے، اب کیا طلاق کا کیا طریقہ ہے؟ جو ہی جناب جوش چڑھا اور جناب اٹو پٹ جناب میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، سمجھ آئی، ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیے، کیا یہ طریقہ ہے؟ یہ بھی نہیں ہے۔ اب بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ معاشرے بنتے ہیں ان قوانین سے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا خلاصہ عرض کیا ہے، اگر اس ترتیب سے بندہ نظام زندگی چلائے تو طلاق تک نوبت ہی نہیں آتی، طلاق تک نوبت ہی نہیں آتی۔ اچھا اب نوبت آ گئی ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا، جو شریعت میں طلاق کا طریقہ ہے، اگر اس پہ عمل کیا جائے پھر بھی گھر نہیں اجڑتا، پھر بھی گھر نہیں اجڑتا۔ طلاق کی 3 طریقے ہیں، طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدع۔ احسن طلاق یہ ہے، احسن کا معنی سب سے اچھا، یہ سارے پروسیس گزارنے کے بعد پھر بھی بات نہیں بن رہی اور طلاق ہی دینی ہے، پھر سب سے اچھا احسن طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو 1 طلاق دے۔ اچھا وہ 1 طلاق کب دے؟ وہ طہر کے دنوں میں دے، حیض کے دنوں میں نہ دے، طہر کے دنوں میں، پاکی کے دنوں میں دے، اور پاکی کے وہ دن جن کے اندر اس نے کوئی ملاقات نہ کی ہو، ہم بستری نہ کی ہو، ان دنوں میں، وہ طہر کے دنوں میں 1 طلاق دے۔ اب 3 حیض چونکہ اس کی عدت ہے، وہ طہر کے دنوں میں طلاق دے دے گا، آگے پہلا حیض آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، بس عورت عدت جب گزار لے گی تو وہ اس سے جدا ہو جائے گی۔ یہ اچھا طریقہ ہے۔ اب جس نے 1 طلاق دی ہے، یہ جو عدت کے دن ہیں، یہاں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ طلاق کا نام سنا عورت نے، بس اس نے پرس اٹھایا اور جا کے جناب سیدھی بھائی کے پاس، بابا کے پاس، کسی کے پاس پہنچ گئی، وہ جناب وہ چلا فوراً دوسرے کے پاس چلا گیا اور ایک جناب طوفان کھڑا ہو گیا، بس اگر صلح ہونی بھی تھی تو نہیں ہوگی۔ اب اس نے جناب زمین آسمان کے کلابے ملا کر شوہر کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی، اس نے جناب اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی، بیچ میں اور لوگ پڑ گئے، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ یہ جو طلاق اس نے دے دی ہے، یہ طلاق لینے کے بعد عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے، عدت ساری وہیں گزارے۔ اب طلاق کتنی دی ہے؟ 1 اور 3 حیض ہیں، یعنی 3 مہینے کے لگ بھگ ٹائم لگ جائے گا، رہنا ادھر ہی ہے میاں بیوی نے اکٹھا۔ بتاؤ ان 3 مہینوں کے اندر کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ صلح کے لیے تیار ہو جائیں؟ آئے گا نا؟ آئے گا نا، اور انشاءاللہ آئے گا، یقیناً آئے گا۔ اگر شریعت کے اس قاعدے پر عمل کر کے طلاق دینے والا بھی سوچے اور جناب، تو پھر بھی گھر نہیں اجڑتا، پھر بھی گھر اجڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے، لیکن وہ تو شریعت کی قوانین کی تربیت ہی کوئی ہے نا۔ اب یہ احسن طلاق ہے جی۔ اب اس طلاق کے بعد عدت کے دوران
وہ جب چاہیں رجوع کر لیں. رجوع کا معنی اپنی طلاق والے ارادے سے پھر جائیں اور کہیں کہ نہیں ہم صلح کرتے ہیں, دوبارہ نکاح کروانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. صرف ایک طلاق ہوگی, آئندہ 2 رہ جائیں گی, لیکن یہ ہے کہ وہ رجوع کر سکتے ہیں. کسی تیسرے بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا, کسی تیسرے بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ان کا معاملہ گھر کے اندر ہی پھر نمٹ جائے گا. اتنے پیچھے سے وہ سارے پروسیس گزارنے کے بعد طلاق کے بعد بھی گھر نہیں اجڑے گا, معاملہ بگڑے گا ہی. اسی طرح طلاق حسن یہ ہے, یعنی اس سے دوسرے درجے کی طلاق یہ ہے کہ ہر طہر کے اندر ایک ایک طلاق دی جائے. یعنی حیض سے عورت پاک ہوئی ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس نے ایک طلاق دے دی ہے, پھر جناب اس کو حیض آیا اگلے طور میں, پھر اس نے ایک طلاق دے دی, اگلے میں تیسری, یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی عدت جہاں بھی اس نے گزارنی ہے وہیں پر بھی وہیں پر گزارنی ہے. اب 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا ہے, اس لیے 3 مہینے میں انشاءاللہ آگے نوبت آئے گی. اور تیسری طلاق بدعی جو غلط ہے, جو دینے والا گناہگار ہے, جو اللہ کی کتاب پہ زیادتی کرنے والا ہے, کتاب اللہ کا مذاق اڑانے والا ہے. اور یہ باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کو کھلونا بنانے والا ہے ایسا بندہ جو جناب اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے. اس نے اپنے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی, اس نے جناب اپنا گھر اجاڑنے پہ خود ہی تل گیا ہے, جس نے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل ہی کوئی نہیں کیا. اور عموماً یہ وہی بندہ ہے جس نے وہ پیچھے گھر آباد کرنے کے سارے طریقے وہ بھی نہیں اختیار کیے ہوتے. اور یہ ایسا ہی بندہ ہوگا جو مطلب جس کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ گھر کا نظام کیسے, شوہر کا نام تو لگ گیا اس کے ساتھ لیکن شوہر کی اہلیت نہیں ہے اس کے اندر. طلاق کا حق اللہ نے شوہر کے پاس اس لیے رکھا ہے کہ وہ دین کے مسائل جانتا ہے, وہ دین کی مسائل سیکھتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنا گھر کو چلانا جانتا ہے. جس شوہر کو صرف شوہر ہی ہے, نام کا شوہر ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس نے جناب اکٹھی دے دی. اور اس کے بارے میں صحابہ کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں تفسیر کے اندر خاص مقام رکھتے ہیں, ایک شخص آیا, اس نے کہا جی میں نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ عباس کی خاموشی کو دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی گنجائش نکالنے والے ہیں. کافی خاموشی کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے اوپر سر اٹھایا اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے تو تیرے لیے بڑی گنجائشیں رکھی تھیں, تو نے خود اپنی جان کے ساتھ زیادتی کر دی ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں ساری 3 طلاقیں اکٹھی دیتے تھے, پھر کہتے ہیں یبن عباس یبن عباس یبن عباس, او عبداللہ بن عباس عبداللہ بن, کوئی گنجائش نکال. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مذاق پہلے نہ بناؤ تاکہ پھر میرے پاس تمہیں آنے کی ضرورت نہ پیش آئے. تم نے اپنے حقوق خود ہی برباد کر دی. سمجھے. اور عموماً یہاں پہ بھی ایسی ہوتا ہے, مولوی جی کوئی گنجائش کر دو, سمجھ آئی, مولوی جی کوئی گنجائش کر دو. میں بڑے غصے سے ہیں بھائی, طلاق غصے میں ہوتی ہے, کبھی پیار محبت میں کسی نے دی ہے طلاق ہوتی ہمیشہ غصے میں. تو یہ سارا ایک نظام ہے. اب وقت بھی کافی اوپر ہو گئے. بہرکیف طلاق یہاں تک آئی. یہ جو تیسری 3 طلاقیں ہیں ان کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں. یہ 3 اکٹھی دینا تو منع ہے, لیکن پہلی 2 کو طلاق رجی کہتے ہیں. 3 ہو جائیں پھر اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں. اچھا, رجی میں یہ ہوتا ہے کہ رجوع ہو سکتا ہے, عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے. عدت گزر گئی, نکاح کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے. عدت گزر جانے کے بعد پھر بھی گنجائش ہے, نکاح دوبارہ پڑھا لیں گے, تجدید نکاح ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے اپنا حق خود ہی ختم کر دیا ہے, خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے پارے میں الطلاق مرتان فإمساک بمعروف اور تشریح بإحسان, 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد روک لو یا جدا کر لو. اور اگر نہیں تو پھر فرمایا کہ اگر اس کے بعد تیسری بھی دے دی فإن طلقا من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, اب اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے. اور پھر وہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کسی اور سے نکاح کرے اور جناب پھر وہ فٹافٹ طلاق دے دے. اور میرے لیے بھائی یہ طریقہ نہیں اللہ نے بتایا کہ ایسے کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد وہ خود کہیں نکاح کرے اور پھر جیسے نکاح ہوتا ہے ایسے رہے, اور پھر وہ اگر طلاق دے دے پھر تمہارے لیے حلال ہے. اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ آج کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کے احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.